بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ لاک ڈاؤن اور آئسولیشن کے اس دور کے اندر کرونا بیماری کا واحد حل جو قرآن و سنت سے نظر آتا ہے اس والے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قبل اس کے کہ ہم وہ علاج اور حل آپ کے سامنے پیش کریں، میں اپنے ان تنقید کرنے والے ساتھیوں اور بھائیوں کو بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ روز میری دعا کا چند سیکنڈ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کے اوپر بیجا تنقید کی۔ میرے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ دلیل مانگی کہ آپ پورے قرآن میں سے ایک آیت یا ظہیرہ حدیث میں سے ایک حدیث ہمیں دکھا دیں کہ جس میں اللہ کے کسی نبی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ دلیل مانگیں، لیکن جو دین کا طالب علم چند کلاسیں بھی پڑھا ہو یا چند اسباق ہی پڑھا ہو، اس کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر حضرت نوح کی لمبی چوڑی دعا موجود ہے کافروں کے خلاف کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ حضرت نوح نے تو یہ تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کسی کافر کو زندہ نہ باقی رکھنا، اگر وہ باقی بچے گا تو اس کے گھر کافر ہی پیدا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی دعا بھی قرآن پاک میں موجود ہے ایسے کافروں کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال، ان کی اولاد، ان کی جانیں ہلاک کر دے۔ یہ دعائیں موجود ہیں قرآن پاک میں، دین کے طالب علم جانتے ہیں۔ اسی طرح جس نے حدیث کے اندر سے مطالبہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، بیر معونہ کے اوپر 70 صحابہ جب شہید کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماہ 30 دن قنوت نازلہ بد دعائیں کی ان کے خلاف، اور اس کے علاوہ عتبہ، شیبہ، ربیہ نام لے کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف بد دعا کی۔ تو گویا جو کافر مسلمانوں کو اذیت تکلیف پہنچائے ان کے خلاف بد دعا کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں تو دکھ ان لوگوں کے اوپر ہے جو ہمارے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کافروں کے خلاف بد دعائیں نہ کریں، لیکن ایک مسلم طالب علم کے خلاف انہی کی پوسٹوں کے اوپر بد دعائیں اور لعنتیں اور ملامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک خاص گروہ ہے کہ جن کا رہنما فساد چودھری خود کہتا ہے کہ مولوی اس وبا کی وجہ ہے، تو ان کے پیروکاروں نے، اندھ بھکتوں نے اسی قسم کی باتیں کرنی ہیں۔ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کسے غرور ہے آئے کرے شکار مجھے، ہمیں ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ جو اصل موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ نے کسی کے بات کے اوپر کان نہیں دھرنا۔ آپ نے جو ثقہ مستند ڈاکٹرز ہیں، وائرولوجسٹ ہیں، آپ ان سے کنسلٹ کریں۔ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ ان باتوں کی تصدیق کر دیں، آپ مان لیں۔ الحمدللہ تمام وائرولوجسٹ سے، ڈاکٹر سے، سینئر ترین ڈاکٹر سے رابطہ کر کے میں نے اپنے چند سوالات ان کے سامنے رکھے۔ ان کے جو جوابات ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو آئسولیشن ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بیماری پھیلنے کی شرح کم ہو۔ آئسولیشن اصل حل نہیں ہے۔ آئسولیشن اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک دم بہت زیادہ افراد بیمار ہو کے ہاسپٹلز میں نہ پہنچ جائیں، وینٹیلیٹرز کی شارٹیج نہ ہو جائے۔ اس لیے اس بات کے اوپر تو ہمارا اتفاق ہے، لیکن آپ ان سے اگلا سوال یہ کریں کہ 18 دن بعد، 14 دن بعد، 21 دن بعد، 28 دن بعد ایک صحت مند بندہ لاک ڈاؤن کے اندر آئسولیشن گزار کے باہر نکلتا ہے تو کیا وہ وائرس پروف ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو دوبارہ سے، میں صحت مند بندے کی بات کر رہا ہوں، باہر نکلتا ہے اس کو وائرس نہیں لگے گا؟ اس کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو کیا دوبارہ یہ چین نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے۔ تو اس کا اصل حل اور علاج کیا ہے؟ جتنے بھی وائرولوجسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے وائرل جتنی بھی ڈیزیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ویکسین ایجاد کرنی پڑتی ہے۔ ویکسین سے مراد بھی یہ ہے، جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک نہایت ضعیف مردہ وائرس اسی نسل کا، قبیل کا ڈال دیا جاتا ہے، جس کو ڈالا جائے تو انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس کا دفاعی اور مدافعتی نظام اس کے فٹ پرنٹ یا فوٹو اسٹیٹ آپ سمجھ لیں عام معنوں میں لے لیتا ہے، اس کے خلاف جسم خود بہت متحرک ہو جاتا ہے۔ گویا وائرل ڈیزیزز کے اندر واحد حل انسان کا ذاتی دفاعی نظام ہے، انسان کا ذاتی مدافعتی نظام ہے۔ اب بتائیے، یہ دفاعی نظام ڈاکٹروں نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ مالک الملک نے عطا کیا ہے۔ تو آپ نے اس آئسولیشن کو، اس پیریڈ کو ضائع نہیں کرنا، اس لاک ڈاؤن کو ضائع مت کریں۔ اپنا مدافعتی نظام اس کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں، اس کو بڑھائیے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی وظائف رکھے، پہلے بھی خوراکیں رکھیں، آپ نے ان کا لزوم پکڑنا لازم۔ یہ جتنے دن آپ آئسولیشن کے اندر ہیں، جو صحت مند ہیں وہ بھی اور جو بیمار ہیں وہ بھی، انہوں نے اپنے اس دفاعی نظام کو کیسے بوسٹ کرنا ہے؟ اس اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ، اس کے دین کی حمایت و نصرت کر کے آپ نے اس دفاعی نظام کو اتنا متحرک اور مضبوط کر دینا ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں۔ اچھا، یہ جو بھیڑ بھاڑ کے اندر نہ جانے کا فلسفہ ہے نا، یہ بھی اسی لیے ہے
کہ وائرل جو لوڈ ہے یہ فل لوڈ نہ انسان کے اوپر اٹیک کرے تو انسان کو زیادہ نقصان ہوگا. اور یہ جو وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں نا یہ کوئی معاذ اللہ جادو کی مشین نہیں ہے. وینٹیلیٹر کے اوپر جانے کے بعد بھی دفاعی نظام کی اہمیت ہے. 18 گھنٹے کے بعد بندے کو سیدھا الٹا اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے. تو وینٹیلیٹر بھی جادو کی مشین نہیں ہے. اس سارے بیماری کے اندر ایک ہی جادوئی مشین ہے, وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے دفاعی نظام کی تیزی اور مضبوطی مانگنا ہے اور منوانا ہے. آپ نے اور میں نے جن چیزوں کے اوپر دوام پکڑنا ہے, پہلے بھی آپ کو کیا ہے, آپ کا جو دفاعی امیونٹی سسٹم ہے جو اس کو بوسٹ کرنے والی چیزیں ہیں, شہد, کلونجی, زیتون کا تیل, زیتون کے تیل کے ایک ڈراپر میں اس کو بند کریں, ناک کے اندر 4 قطرے سیدھے میں اور 3 قطرے ادھر ڈالیں, دن میں 4 مرتبہ, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سینہ کھل جائے گا. قسط ہندی کا بھی ذکر موجود ہے. یہ تو کھانے پینے کے اندر. اور ایک بہت بڑے حکیم نے اس کا علاج یہ بھی لکھا ہے کہ 7 اجوائن اور 7 پودینہ ان کو آپس میں آپ نے مکس کرنا, یہ ڈراپرز بن جائیں گے, اس کو بھی ناک میں ڈال لیں. یہ آپ تمام چیزیں کریں اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کی. آئسولیشن کا وقت اللہ کے لیے ضائع مت کریں. آئسولیشن کے اندر 100 مرتبہ صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیا. اللہ رب العزت نے یہ دفاعی نظام, یہ باڈی بنائی ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ باڈی کس طرح متحرک ہو سکتی ہے بیماریوں کے خلاف. اللہ کی مان لیجئے, آئیے اللہ کی مان لیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کے علاوہ درود پاک کثرت سے پڑھیے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری, یہ 7 مرتبہ ہر وقت پڑھتے رہیں. سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں. یہ وہ ذرائع ہیں, درود پاک کثرت سے پڑھیں. یہ وہ ذرائع ہیں جس سے آپ کا مدافعتی نظام بڑھتا جائے گا. یقین مانیے آئسولیشن کا پیریڈ, کوئی ڈاکٹر آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا آئسولیشن حل نہیں ہے. آئسولیشن کے باوجود ایک بندہ 21 دن بعد بھی باہر نکلتا ہے, 2 ماہ بعد بھی باہر نکلتا ہے, اس کو بھی وائرس لگ جائے اور دوبارہ چین نہ بنے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صرف ایک ہی گارنٹی ہے, آ جائیے اپنی امیونٹی کو مضبوط کیجئے, اللہ کی طرف رجوع کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما